بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو قد اظلکم، کہ تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہاں آقا کریم علیہ السلام نے اظلہ فرمایا کہ سایہ فگن ہونے والا ہے، کہ جس طرح درخت اپنے سائے کے نیچے بیٹھنے والے بندے کو گرمی سے بچاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جب بندہ مومن پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے تو بندے کو گناہوں کی آلودگی سے بچا کر اسے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ فرمایا قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، مبارک برکت والا ہے، شہر فیہ لیلۃ، ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک رات ایسی بھی آتی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ جو آخری عاشرہ کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 کی جو راتیں ہیں ان کو لیلۃ القدر کی راتیں کہا جاتا ہے، جن کے متعلق قرآن مجید کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یعنی اللہ رب العالمین اس مہینہ کے اندر ایسی راتیں عطا فرماتا ہے بندے مومن کو جو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ آگے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس مہینہ کے روزوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے فرض کرا دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کو قیام کرنا تمہارے لیے نفل قرار دیا گیا ہے۔ اس نفل سے مراد زائد چیز ہے، وقیام لیلہ سے مراد نماز تراویح ہے، یعنی رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کی گئے اور رمضان المبارک کی بابرکت راتوں کو تم پر نماز تراویح فرض کی، تمہارے ان پر نماز تراویح سنت موقدہ کے طور پر تم پر لازم کر دی گئی کہ اس رمضان المبارک کے بابرکت راتوں کے اندر رب کے حضور نماز تراویح کا اہتمام کرو۔ قرآن تم بھی سنو، قرآن جو ہے جب سنو گے تو کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان دوسرے مقام پر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزہ ہے وہ اور قرآن مجید قیامت کے دن بندے مومن کے لیے سفارش کرے گا۔ جب یہ سفارش کرے گا رب العالمین ان کی سفارش کو قبول فرما کر بندے مومن کو جنت عطا فرمائے گی۔ آگے نبی علیہ السلام کے فرمان کے الفاظ موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مقدس کے اندر بھلائی کے کاموں میں سے، نفل کاموں میں سے کوئی نفل ادا کرے گا، اس کو اللہ رب العالمین ثواب جو ہے فرض کے برابر عطا فرمائے گا۔ یعنی بندہ ایک نفل پڑھے گا، اس ماہ مقدس کی برکت، اس ماہ مقدس کی رحمتیں اتنی ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے شرافتیں اتنی رکھ دی ہیں کہ بندہ نفل ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب نفل سے مراد نفل نماز بھی ہے، نفل سے مراد نفلی صدقات بھی ہیں، نفل سے مراد ہر وہ نیکی ہے جو بندے پر فرض نہیں ہے لیکن بندہ نفل کے طور پر کرتا ہے۔ جب نفل کے طور پر کرے گا اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس کی برکت سے اسے فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا ومن ادى فریضہ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ،
اب یہ تھا کہ اگر نفل پڑے گا تو فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا، لیکن جو بندہ فرض ادا کرے گا اس کو ثواب کتنا ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پھر 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ اسی لیے اکثر احباب اسی ماہ مقدس کے اندر زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ یاد رکھیں، یہ جو عوام کے اندر زیادہ مشہور ہے کہ زکوٰۃ جو ہے صرف رمضان شریف میں ہی دی جاتی ہے، یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف اسی لیے علماء، جہاں تک میرا خیال ہے، اسی لیے عوام الناس اس پر عمل کرتی ہے، علماء اسی پر زور دیتے ہیں کہ وہ جب رمضان شریف کے اندر اپنا فریضہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ایک فرض کے بدلے انہیں 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ویسے زکوٰۃ کا اصول یاد رکھیے گا، جس وقت بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے اس دن سے اگلے سال، قمری سال کے مطابق اگلے دن آنے تک اس پر جب اس کے مال پر سال گزر جاتا ہے تو صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ اس میں رمضان شریف کا مہینے کا اہتمام ضروری نہیں، ہاں رمضان شریف کے مہینہ کے اندر اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اسے ایک فرض کے بدلے اللہ رب العالمین 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ۔ اب بندہ صبح سحری کر لیتا ہے، پھر سارا دن نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اسے صبر اتنا رب عطا فرما دیتا ہے کہ اس کو کھانے کی طلب بھی ہوتی ہے، اس کے پاس کھانے کی اشیاء بھی موجود ہوتی ہیں، کوئی منع کرنے والا بھی بظاہر نہیں ہوتا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا بد قبرے کے اندر، لیکن پھر بھی اللہ اسے رمضان شریف کے روزے کی برکت کی وجہ سے اسے صبر اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ وہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک وہ بھوک پیاس کے اندر رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ دن گزار لیتا ہے۔ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ سنیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے الفاظ اور مچل جائیے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت مسلمہ پر کتنا کرم کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہوگا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے مومن کو جنت عطا فرما دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ جو مہینہ ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینہ کے اندر جس قدر ممکن ہو سکے غمخواری دوسروں کے ساتھ کریں۔ جہاں ہم اپنی افطاری کا اہتمام کرتے وقت آسائشات طرح طرح کی نعمتوں کا خیال کرتے ہیں، وہاں ہمیں پڑوس کے اندر غریب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوگا، وہاں ہمیں اپنے محلے کے اندر اس گھر کا بھی خیال کرنا ہوگا جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن افطاری کے وقت وہ اتنا اہتمام نہیں کر پا سکتے۔ اگر ہم یہ اپنا مزاج بنا لیں کہ جہاں ہم اپنے گھر کے اندر طرح طرح کی نعمتوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں ان میں سے ایک نعمت کم کر کے ہم کسی غریب کو غمخواری کرتے ہوئے اس کی دہلیز پر بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جہاں تک غریب کو دینے کا معاملہ ہے اس میں بھی بڑا ثواب ہے، لیکن یاد رکھیے گا غریب کی عزت ضرور کیجیے گا، دیتے وقت سیلفیاں لے کر اس کی غربت کا تماشا نہ بنائیے گا، بلکہ بزرگوں سے سنا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا، جب کسی غریب کی مدد کرنا ہوتی تو پھر وہ رات کے وقت تھیلے کے اندر کسی کپڑے کے اندر کچھ رقم ڈال کر اس کے گھر رات کی تاریکی کے اندر پھینک کر چلے آتے، وہ صبح اٹھ کر جب مال پاتے وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے۔ تو یہ فرمایا یہ مہینہ مواسات غمخواری کا مہینہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینہ کے اندر بندے مومن کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی حدیث پاک کا الفاظ کا سہارا لے کر، اسی حدیث پاک کے الفاظ کے سبب ہر غریب بندہ بھی اس ماہ مقدس میں فروٹ کے مزے لے لیتا ہے اور کچھ نہ کچھ اسے کھانا بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما
کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، اب روزہ رکھنے والے کو تو ثواب ہے ہی صحیح، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے رب کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے 3 ثواب کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے حدیث پاک کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا، دوسرا اس کے لیے دوزخ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ اسے عطا کیا جائے گا، تیسرا وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا یہ ہے کہ روزہ دار کے ثواب کی طرح، جس طرح روزہ دار کو ثواب مل رہا ہے، اسی طرح جس بندے نے روزہ افطار کرایا اس کو بھی ثواب عطا کیا جائے گا، من غیر ان ینقص، کہ اس روزے دار کے اجر سے کسی چیز کو کم نہیں کیا جائے گا۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما نفطر بہ الصائم۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے حالات کو دیکھ کر یا آنے والی امت کے احوال کو دیکھ کر یہ سوال کیا، عرض کیا حضور جو شخص زیادہ افطار کرانے کے لیے طاقت نہ رکھتا ہو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مزاج یہ ہوا کرتا تھا جب بھی نیکی کی بات سنتے ان کے دل میں یہ آتا کہ اس نیکی پر عمل کرنا ہے، اس فعل پر عمل کرنا ہے ہم نے۔ انہوں نے سوال اس لیے کیا کہ یہ جو ثواب ذکر کیا جا رہا ہے شاید یہ اس شخص کے لیے جو ہے افطاری کے اندر زیادہ اہتمام کرے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ ثواب اس شخص کو عطا فرماتے ہیں من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو ثواب اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے جو بندہ کسی کو کھجور کے ایک دانے سے یا دودھ کے ایک قطرے سے یا پانی کے گھونٹ سے جب روزہ افطار کرائے گا اللہ رب العالمین اسے بھی یہ ثواب عطا فرما دے گا، اس کو بھی اللہ رب العالمین اس اجر سے محروم نہیں رکھے گا۔ آگے فرمایا جو شخص کسی کو سیر کرا کے روزہ افطار کرائے تو پھر کیا ہوگا؟ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ او کما قال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار خوب سیر کر کے کرایا، اس کی اچھی طرح اس کے پیٹ کی خاطر تواضع کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے لیے اجر یہ ہوگا کہ قیامت کا دن اللہ رب العالمین اس کو میرے حوض سے اپنی شایان شان کے مطابق اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس بندے کی پیاس ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ثواب سننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی توجہ کیجیے گا افطاری کا اہتمام جب کرنے لگیں تو پھر یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم جو افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں جن کو انوائٹ کیا جا رہا ہے آیا وہ بندہ روزے سے بھی ہے یا نہیں۔ ہم صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اپنے جو ہے تعلقات کو بڑھانے کے لیے افطاری کا اہتمام نہ کریں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر افطاری کا اہتمام کریں، پھر ان اشخاص کو ان لوگوں کو انوائٹ کیا جائے جو لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اگر روزہ رکھیں تو روزہ افطار کرائیں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ خالی اگر آپ نے جو ہے وہ اہتمام کیا لیکن وہاں یہ خیال نہ کیا کہ کسی روزہ دار کو روزہ ہے یا نہیں تو پھر اس ثواب سے محرومی رہے گی۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ وآتقہ من النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے نوکروں سے، خادموں سے، اپنے غلاموں سے جو ہے وہ نرمی رکھی اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے بھی دوزخ سے اس کو بھی چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔
اب یا تو یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے خادمین سے بالکل کام ہی نہیں لیتا، یا کام لیتا ہے لیکن کم لیتا ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آقا کو بھی، اس مالک کو بھی اللہ رب العالمین اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، اسے دوزخ سے چھٹکارا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ مقدس مہینہ ہے، اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری عشرہ دوزخ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مقدس کی رحمتیں مغفرتیں لوٹ کر اپنے رب کے حضور توبہ کر کے ہمیں بھی دوزخ سے چھٹکارا نصیب کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان شریف کی جتنی بھی رحمتیں برکتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ بند کر دو وہ بیچارے نے بند کر